السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان کتاب الابرار لفی علیین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، میں نے آپ سب کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ المطففین آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت شریفہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے نیک لوگوں کے جنتی ہونے کا، نیک لوگوں کے جنتی ہونے کا شاہی فرمان علیین میں لکھ کر رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت کیسے پیارے انداز میں اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں، اپنی بندیوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے پہلے سے ہی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ نیک لوگ ضرور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہاں، اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر، اللہ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندوں اور بندیوں سے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دوزخ میں نہ چلا جائے گناہ کر کے، غلطیاں کر کے کہیں وہ جہنم رشید نہ ہو جائے، کہیں جہنم کا مستحق نہ ہو جائے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ، میری بندی جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نیک لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی برے لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں، اور ہم کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم کو جو ہے نیک لوگوں میں ہونا ہے، کہ تم ان برے لوگوں میں مت ہو جانا جن پر جو ہے اللہ کا غصہ ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت پر پہلی بات تو ہمیں بہت امید رکھنی ہے۔ ہمارے اعمال، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہم ان کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہم تو جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ اللہ چاہیں گے تو ہمیں جنت میں بھیجیں گے، اگر اللہ ہمیں پکڑنے پہ آ گئے تو پھر ہمارا جنت میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ ہونے کے لیے، ہاں، اللہ کے حکموں پر چلیں، اللہ کا فرمان اپنی زندگی میں لائیں۔ میں نے کلپ نمبر 8 میں ایک دو واقعے اللہ کی رحمت کے بیان کیے تھے، مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ اچھے لگے ہوں گے اور دوسروں تک بھی آپ نے پہنچائے ہوں گے۔ آج ایک عجیب سا واقعہ اللہ کی رحمت کا میری نظروں سے گزرا، تو میں نے سوچا کہ یہ واقعہ آپ حضرات کو ضرور پہنچا دوں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالی مخلوق کے فیصلے سے فارغ ہو جائیں گے اور صرف 2 آدمی بچ جائیں گے، 2 آدمی صرف رہ جائیں گے، ان کو دوزخ میں جانے کا حکم دیا جائے گا گناہوں کی بدولت، وہ بہت گناہگار ہوں گے۔ تو ان کے اللہ تعالیٰ سے رخصت ہو جانے کے بعد جب وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے دونوں، تو ان میں سے ایک بندہ اللہ کی طرف اس طرح سے مڑ کر دیکھے گا، اس طرح سے مڑ کر دیکھے گا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اور ایک ایسا انداز ہوگا جیسے ماں باپ ہوتے ہیں اور اپنے بچے کو کسی وجہ سے پنشمنٹ دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے اس کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، پھر بھی وہ بچہ مار کھا کر گھر سے باہر جاتا رہتا ہے، لیکن پلٹ کر ایک بار دیکھتا ہے اپنی ماں کو، آنکھوں میں آنسو بھر کر رونے کے انداز میں۔ ہاں، وہ کیسا منظر ہوتا ہے وہ سب ہم جانتے ہیں۔
اسی کچھ انداز میں وہ بندہ اپنے رب کی طرف مڑ کر دیکھے گا. تو اللہ پوچھیں گے میرے بندے تو نے مجھے مڑ کر کیوں دیکھا, مڑ کر کیوں دیکھا؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے تو تیری رحمت سے یہ امید تھی کہ تو مجھے جنت میں داخل کرے گا, مجھے تو تیری رحمت سے تیری محبت سے یہ امید تھی, کیونکہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے, مجھے تو یہ امید تھی کہ تو مجھے جنت میں داخل کرے گا, اس لیے میں نے تجھے ایک بار دیکھا کہ شاید تجھے مجھ پر رحم آ جائے. میں نے تیری نافرمانیاں کی, تیرے حکم کو توڑا, تیری بات نہیں مانی دنیا کے اندر, یا اللہ پھر بھی مجھے تیری رحمت سے امید ہے کہ تو مجھے جنت میں داخل کرے گا. تو میرے بھائیوں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اتنا پیار اس بندے پر آئے گا, اتنی رحمت اس کے اوپر چھا جائے گی کہ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے جا, میں نے تجھے معاف کیا اور تو جنت میں چلا جا, تو جنت میں چلا جا. میرے بھائیوں اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے, جو لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے, وہ جل رہے ہوں گے, تو ان کی آواز اتنی زیادہ ہو جائے گی, اتنی زیادہ چیخ اور پکار کریں گے وہ کہ اللہ رب العزت ان کو جہنم سے بلائیں گے کہ بھئی تم اتنا زیادہ کیوں چیخ رہے ہو, اتنا زیادہ کیوں چلا رہے ہو؟ تو وہ کریں گے یا اللہ بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے, برداشت نہیں ہوتا, ہم اس لیے اتنا چیخ رہے ہیں تاکہ آپ ہم پر رحم فرما دیں, آپ ہم پر رحم فرما دیں. تو اللہ کی ذات رحیم ذات کہے گی کہ ٹھیک ہے تم دونوں جاؤ, اور میری رحمت اور میرا حکم یہ ہے تمہیں کہ تم اپنے آپ کو جہنم میں گرا دو, تم اپنے آپ کو جہنم میں گرا دو, یہی میری رحمت ہے تمہارے لیے. ایک شخص اللہ کی رحمت کی امیدوار, اللہ کی رحمت پر امید رکھے ہوئے ہوگا, وہ جائے گا اور اپنے آپ کو خود ہی جہنم میں گرا دے گا, ایک لمحہ بھی نہیں سوچے گا, کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے اور مجھے اپنے اللہ کی رحمت پر امید ہے, وہ اپنے آپ کو جہنم میں گرا دے گا. اللہ آگ کو حکم فرمائیں گے, جہنم کی آگ کو حکم فرمائیں گے کہ اے آگ میرے اس بندے کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا, سلامت بن جا. تو جیسے ہی وہ گرے گا جہنم کے اندر, اپنے آپ کو گرائے گا, تو گرنے سے پہلے اس کے لیے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی, سلامتی بن جائے گی. دوسرا بندہ وہ اپنے آپ کو نہیں گرائے گا, وہ کھڑا ہوا ہوگا, اللہ فرمائیں گے کہ تو کیوں نہیں گرا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے تیری رحمت پر امید نہیں ہے, مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے گا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہم تیرے گمان کے مطابق فیصلہ کریں گے, کہ تو نے ہم سے ایسا گمان رکھا تو ہم تیرے ساتھ میں یہی معاملہ کریں گے. اللہ اس کو جہنم میں پھر جلنے کے لیے ڈال دیں گے. تو میرے بھائیوں ان دونوں واقعوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں, اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں, کیونکہ ہم سب جو بخشے جائیں گے اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے. ہمارے اعمال وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا, ہمارے اعمالوں سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اس لیے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں, اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہونا یہ نہیں کہ آپ نمازیں چھوڑتے رہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں, آپ اللہ کے حکموں کو, نبی کے طریقے کو, شریعت کو چھوڑتے رہیں اور پھر اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں. یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. اس پہ تفصیلی بات ہے کیونکہ بات پھر لمبی ہو جائے گی, اس لیے انشاءاللہ پھر کبھی اس پر تفصیلی بات کریں گے. فی الحال یہ باتیں بہت پیاری ہیں اور بہت خصوصی باتیں ہیں, اس لیے میری سارے حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے رشتہ داروں تک, اپنے دوستوں تک ان باتوں کو پہنچائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.